اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اما نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کا لامحدود شکر ہے جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح اسلام والی سلامتی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، سابقہ جمعۃ المبارک کو ہم نے حضور شہنشاہ بغداد، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا علمی مقام بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو شان علمیت کیسے عطا فرمائی تھی، اور اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اور ہمارے علاوہ جو مخالفین ہیں وہ بھی آپ کے شان علمیت کے معترف ہیں۔ آج ہم مختصراً جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہیں گے وہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مثالی ایمان، اور معیار ایمان صرف و صرف حضور علیہ السلام کے صحابہ کی ذات ہیں، اور ہم آج یہ کوشش کریں گے آیا ایمان کے حوالے سے جو معیار ایمان ہے اس معیار پر آج کا مسلمان پورا اترتا ہے؟ کما حق ہو تو صحابہ اکرام کے ایمان کی طرح ہمارا ایمان نہیں ہو سکتا۔ کما حق ہو جیسے انہوں نے ایمان اسلام قبول کیا تھا، لیکن کلمہ پڑھنے کے اعتبار سے ہم بھی صاحب ایمان ہیں، تو کیا کچھ نہ کچھ اس ایمان کا فیض یا کچھ نہ کچھ آج ہم ذرا اپنی طرف توجہ کریں گے، کیا صحابہ اکرام کے ایمان میں سے جو کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کے عشق میں سرشار ہو کر اور انہوں نے ایمان کی دولت کو اپنایا، کیا ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ایک ہی وصف موجود ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے چند ایک معروضات گوشگزار کریں گے۔ قرآن و سنت کی روح سے اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں حق سچ بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معیار ایمان کے حوالے سے جو کائنات میں افضل ترین ایمان ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ایمان کو رب العزت نے پسند فرمایا، اور اس ایمان کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا۔ 3 آیات طیبات مختصراً گوش گزار کی ہیں۔ ایک آیت طیبہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 ہے، دوسری آیت طیبہ بھی جو ہے سورۃ البقرہ شریف کی جو آخری آیات طیبات پہلے سپارے کی، اور اسی طرح سورۃ الحجرات کی ایک آیت طیبہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اختصاراً اس کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا، لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے تمہارے لیے محبوب بنا دیا تمہارے ایمان کو محبوب بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں اس ایمان کے حوالے سے زینت رکھی، خوبصورتی رکھی، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، گناہ کو، نافرمانی کو اور ناپسندیدہ اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری نگاہوں میں ناپسند کر دیا۔ اولئک هم الراشدون، تو یہی لوگ جو ہیں وہ راہ ہدایت پر ہیں، راہ یافتہ ہیں۔ کون سے لوگ؟ جن کے دل ایمان سے مزین ہو گئے، انہوں نے مزید ایمان کو زینت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل کر لی، اور پھر کفر، گناہ
اور ناپسندیدہ اعمال کو ناپسند کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہی جو ہے لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ایسے لے کے آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہیں کہا جاتا ہے یہود و نصارہ کو، کفار کو، ایمان ایسے لاؤ، آمنو ایسے ایمان لاؤ، ایسے ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے لوگ ایمان لے کے آئے، تو اس سے مراد صحابہ اکرام، جیسے صحابہ ایمان لائے ایسے ایمان لے کے آؤ۔ آگے سے وہ کفار و مشرکین کیا جواب دیتے ہیں کہ ایسے ہم ایمان لے کے آئیں، کما آمن السفہاء جیسے معاذ اللہ بے وقوف ایمان لے کے آئے۔ تو جب حضور کے یاران مصطفیٰ کو بے وقوف کہا مشرکین نے، اللہ رب العزت نے آگے جواباً ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سونیا یہ تیرے یاروں کو جو بے وقوف کہہ رہے ہیں یہ خود بے وقوف ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایمان کا معیار یہ دوسری آیت طیبہ ہے، ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے صحابہ اکرام ایمان لے کر آئے۔ تیسری آیت طیبہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عزیز برہان رشید میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بس ایمان لاؤ مثل ان کے ایمان کے، یعنی صحابہ اکرام کے ایمان کے، جیسے وہ ایمان لے کے آئے ایسے ایمان لے کے آؤ۔ اور فَقَدِ اهْتَدَوْا، جب ویسے ایمان لے کے آؤ گے تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے، یعنی ہدایت یافتہ لوگ بننا چاہتے ہو تو اللہ نے معیار ایمان بیان فرمایا قرآن میں، وہ صحابہ اکرام کا ایمان۔ آئیں ایمان کے حوالے سے آقا علیہ السلام کی دو احادیث مبارکہ ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا برائی کو دیکھو، جو بندہ برائی کو دیکھے اور اپنی زبان سے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر ایمان کا دوسرا درجہ ہے زبان سے، لسان یعنی زبانی جہاد کرو، زبان سے بتاؤ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جب ہاتھ سے نہ روک سکو تو پھر زبان سے روکو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو پھر فرمایا کہ اس برائی کو دل میں برا جانو، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ برائی کو دل میں برا جاننا یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اب ایمان سے بتائیں، جو بندہ ہاتھ سے نہ روکے، زبان سے نہ روکے اور برائی کو برائی نہ جانے، اس کا تو ادنا ایمان بھی نہیں ہے، اس کے اندر تو ادنا تھوڑا ایمان بھی نہیں ہے جو برائی کو برائی جانے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا میں برائی پھیلے، بے حیائی پھیلے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یعنی برائی کو دل میں برا جاننا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن سب سے ادنا، سب سے لو کوالٹی کا ایمان ہے۔ اب آئیں اسی طرح حدیث مبارکہ بڑی معروف ہے، آقا علیہ السلام نے ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک پکڑ کے فرمایا عمر ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، خلیفہ ثانی تاجدار عدالت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے، اور دست مبارک آقا علیہ السلام نے پکڑ کر فرمایا کہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہو، بڑی قابل غور بات ہے۔ تو انہوں نے آگے سے عرض کی حضور ساری کائنات سے بڑھ کر، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں، بڑی قابل غور بات ہے، یعنی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ نہیں، جان بڑی پیاری ہے، جان سے زیادہ ہی پیار نہیں کرتا۔ تو آگے سے آقا علیہ السلام نے کیا جملے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا عمر سن لے، وہ بندہ اس وقت تک کمال ایمان تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنے ماں باپ، بیوی بچے، اولاد، مال، دولت، اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت نہ کرے۔
ساری محبتیں ایک طرف بالائے طاق میں رکھ کر، ایک طرف آمنہ کے لال کی محبت، ایک طرف حسنین کے نانے کی محبت، ایک طرف فاطمہ کے بابے کی محبت۔ حضور فرماتے ہیں عمر سن لے، اور یہ آج کے کسی بندے سے نہیں، حضور فرما رہے ہیں خلیفہ ثانی کو، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے امیر المومنین کو، اور میں عمر اس وقت تک کامل مومن نہیں بنے گا جب تک ہر چیز اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھ محمد سے محبت نہیں کرے گا۔ اب انہوں نے عرض کی حضور میں جان سے بڑھ کر بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ اب تو کامل ایمان والا بنا ہے۔ کامل ایمان کوئی مذاق ہے؟ ایمان کوئی ایسی چیز ہے جو تحفے میں مل جائے؟ ایمان مقدر والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ایمان جو ہے جس کو مل جائے وہ غنیمت جانے۔ یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے، یہ جب چلا جائے تو پھر واپس نہیں آتا۔ بندہ بدبخت ہو جائے، بے دین ہو جائے، مرتد ہو جائے، گستاخ بن جائے تو پھر یہ ایمان واپس نہیں آتا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اب آئیں چند مثالیں آپ کے سامنے میں گوش گزار کرتا ہوں، چونکہ معیار ایمان صحابہ ہیں تو پھر انہوں نے کس طرح ایمان پر، دین پر پہرا دیا اور کس طرح دین کی خاطر مشقتیں برداشت کی۔ بسا اوقات، اکثر اوقات سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سنتے ہیں، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور ابتدائی اسلامی دور تھا، ابھی چند مسلمان تھے، لیکن حضرت بلال نے جب ایمان قبول کیا تو اب اسلام قبول کرنے کی پاداش میں جو آپ پر مصائب توڑے گئے، جو مشقتیں برداشت کرنی پڑیں، وہ ایک صاحب ایمان سننے کے بعد اس کے ایمان میں استقامت اور اس کو حوصلہ ملتا ہے۔ ایک طرف کفار کی جماعت ہے، ایک طرف اکیلا بلال ہے، کبھی گلے میں صافہ ڈال کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، کبھی گائے کی کھال میں بند کر کے پہاڑیوں کے اوپر سے پھینکا جاتا ہے، کبھی تپتے ہوئے صحرا میں بلال کی قمیص اتار کر رکھا جاتا ہے، اوپر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، اور اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد جب پوچھا جاتا ہے بلال اب نام لے تو جس کا کلمہ پڑھتا ہے، تو پھر بھی بلال کی زبان سے وہی نام آتا ہے۔ احد احد کے نعرے آتے ہیں۔ آج تو لوگ ڈر کے مارے دین کی بات نہیں کرتے، آج تو ڈر کے مارے اسلام کی بات نہیں کرتے۔ یہ وہ بلال ہیں جب کافروں نے مشقتیں اور جناب علی سزائیں دینا شروع کی، احد احد کے نعرے، احد احد کے نعرے لگائے، اور پھر یہی حال تھا، یہ میں نے گوش گزار کیا، یہی حال تھا کہ تاجدار صداقت، خلیفہ اول بلا فصل، تاجدار صحابہ، امام الصحابہ، قائد الصحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق قریب سے گزرتے ہیں، اور آپ پوچھتے ہیں بلال ابھی اسلام کا نیا نیا دور ہے، حکم ہے چھپا کے رکھو، نہ آواز بلند کرو۔ وہ کہتے ہیں یار صدیق کیا کریں، بات تو تیری سچی ہے، لیکن برزبان علامہ اقبال وہ کہتے ہیں صدیق بات تیری سچی ہے لیکن میں کیا کروں، میں اس بات سے مجبور ہوں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، اور ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ یار کی خاطر مارے نہ پڑیں، یار کی خاطر بندہ جیل میں نہ جائے، یار کی خاطر مقدمہ نہ ہو، وہ کیسی چانس ہے، وہ کیسا مزہ ہے بریانی کی پلیٹ کھا کے بندہ عاشق رسول بن جائے۔ ذرا توجہ کریں ایمان کس بات کا نام ہے۔ بندہ قورمہ کھا کے تو اپنے آپ کے نعرے لگائے یہ عاشق رسول ہے، گدائے در بدول ہے، بندہ سال کے بعد میلاد کی محفل کروا کے اپنے آپ کو شو کرائے میں نے اتنی دیگیں پکا دی، عشق رسول کا حق ادا کر دیا۔ آئیں حضور کے صحابہ کو دیکھیں، مارے کھا کر بھی یار کا انعام لیتے ہیں، وہاں چائے نہیں پیش کی جاتی، وہاں ان کو بریانیاں نہیں پیش کی جاتی، مارتے ہیں اور مار مار کے کہتے ہیں۔ گرامی قدر احباب علامہ کہتے ہیں بلال سے پوچھا یار کیوں مارے کھاتا ہے، تو بلال نے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں بھی ہوں ایک پیالہ عشق کے بازار میں، میں بھی ہوں ایک پیالہ عشق کے بازار میں،
جب بندہ مٹی کا پیالہ مٹی کی ہانڈی لینے جاتا تھا پہلے زمانے میں تو اس طرح کر کے چیک کرتا تھا کہیں ٹلی تو نہیں، کہیں تریڑ تو نہیں آئی، کہیں کچی تو نہیں۔ بلال کہتے ہیں میں بھی ہوں ایک پیالہ عشق کے بازار میں اور پسند آیا ہوں نگاہ یار میں۔ اللہ آئیں گرامی قدر احباب، یہ بلال پہ بات ختم ہو جائے گی، آگے میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ وہ اصحاب جنہوں نے اسلام کے بالکل اولین دور میں اسلام کا نام لیا اور مارے کھائیں، ان میں گرامی قدر احباب آل حضرت یاسر ہیں، عمار بن یاسر ہیں، ان کے والد یاسر ہیں، ان کی اماں جان ہے۔ یہ تینوں گرامی قدر احباب، ماں باپ بیٹا، یہ تینوں احباب یہ غلام تھے بنو مخزوم کے، لیکن جب قبیلے والوں کو پتہ چلا انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بڑی قابل غور بات ہے، ایمان قبول کر لیا ہے، تو پھر مشقتوں کے پہاڑ ادھر بھی توڑنے شروع ہو گئے۔ پریشانیوں کا عالم یہ تھا، حضرت یاسر کو ہر وقت جو ہے وہ دھوپ میں اور مار مار کے برا حال، اور عمر بھی زیادہ، لیکن اس کے باوجود اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام کا قریب سے گزر ہوا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آل یاسر صبر کرنا، جنت میں تمہارا ٹھکانہ ہے، اللہ نے صبر کا اجر تمہارے لیے جنت میں رکھا ہوا ہے۔ اور اسی حال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ وصال فرما گئے حضرت یاسر۔ لیکن ان کی اماں جان کی یہ شہادت کا درجہ ہے کہ اسلام میں صاحب ایمان ہونے کے بعد سب سے پہلے مسلمان شہداء میں جس کا نام آتا ہے وہ حضرت عمار کی اماں جان ہے، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ماجدہ ہیں۔ آج تو ماں کہتی ہے پتر نہ جائیں، بابا نہ چل جائے، پتر نہ جائیں، پھڑ کے نہ لے جان، پتر نہ جائیں، ادھر نہ جائیں، مذہبی اجتماع ہے، پریشانی آ جائے گی۔ لیکن یہ ماں ہے حضرت عمار کی ساتھ مار کھانے والی۔ ابو جہل نے، اب اندازہ لگائیں، پیٹ میں بھی نیزہ مار سکتا تھا، سینے میں نیزہ مار سکتا تھا، اس کمینے خبیث نے آپ کی شرمگاہ پہ نیزہ مارا، اور آپ والدہ صاحبہ بھی انتقال فرما گئی۔ یہ پہلی اسلام کی شہیدہ ہیں حضرت عمار بن یاسر کی والدہ جناب بندہ۔ گرامی قدر احباب اب آگے چلیں۔ حضرت عمار بن یاسر کو کبھی یہ پانی میں ڈبوتے، کبھی کولوں پہ لٹاتے۔ اب والدین شہید ہو گئے، وصال فرما گئے، بیٹا اکیلا رہ گیا، ادھر بھی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آنکھوں کے سامنے اماں چلی گئی، والد چلا گیا، اب یہاں بھی مصیبتوں کی کمی نہیں آئی۔ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ہمیں قدر اس لیے نہیں کہ پیدا ہوتے ہی مل گیا، پلیٹ میں رکھ کے ہمیں گھر میں ہی کلمہ مل گیا۔ اسلام کی اور دین کی قدر پوچھنی ہے تو ان اصحاب سے پوچھیں جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی۔ اماں شہید ہو گئی، والد کا انتقال ہو گیا، حضرت عمار کو مار مار کے، حضرت عمار کو مار مار کے برا حال کر دیا۔ اور اب دیکھیں ایمان سے یہ کیسی بات ہے، انہوں نے مجبوراً ابو جہل کی بات مان لی، لات منات کی بات کر دی مجبور ہو کے، لیکن دل میں ایمان تھا، دل میں ایمان تھا۔ ادھر مجبوری آ گئی، زبان سے کہہ دیا ٹھیک ہے، لات منات کی بات کر دی، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور اب یہ روتے ہوئے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں گئے اور روتے ہوئے کہا حضور میرے دل میں ایمان پکا ہے لیکن میری زبان سے لات منات کی بات نکل گئی مجبوراً، میں پریشان ہوں۔ اب یہ پریشانی تھی کہ رب نے فرمایا جبریلہ جا جا کے پریشانی دور کر دے اور کائنات والوں کو بتا دے مجبوری میں اگر یہ ایسا معاملہ ہو جائے اور دل میں ایمان کامل ہو تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہ سورۃ نحل میں 106 نمبر آیت طیبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اللہ کے غضب سے نہیں بچے گا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وقلبہ مطمئن بالایمان، نہیں جن کے دل میں اطمینان ہے، ایمان ہے،
اللہ رب العزت جل شانہ ان پر گرفت نہیں فرمائے گا۔ یہ ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اسلام کی خاطر ماریں کھائیں۔ آگے چلیں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت تھی، ام انمار، ان کے غلام تھے۔ یہاں بھی سخت ایذائیں ہوتی، ان کے بال نوچے جاتے، ہر طرح کے مصائب و الام کا شکار ہوئے، لیکن مجال ہے کہ زبان سے کلمہ کفر نکلا ہو۔ کہتے ہیں نہیں، جان جاتی ہے تو جائے، حضور کا دامن نہیں ہم چھوڑ سکتے۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح بڑی قابل غور بات ہے، طبقات ابن سعد میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بوڑھی خاتون ہیں، حضرت زنیرہ بوڑھی خاتون، لوگوں کے گھر کے برتن مانج کے، برتنوں کی صفائی کر کے آپ گزر اوقات کرتی، لیکن جب آپ نے ایمان قبول کیا تو کفار نے کچھ مکے کے لونڈوں کو بھیجا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی خاتون جب آئیں تو انہوں نے کہا تو نے ایمان قبول کر لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے لوہے کی سیخیں گرم کی، لوہے کی سیخیں گرم کر کے آپ کی آنکھوں میں پھیری، دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں، دونوں آنکھیں پگھل گئی۔ اور ابو جہل کمینہ بول کے کیا کہتا ہے، تو کہتی ہے ہمارے لات منات کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بتوں نے تیری آنکھیں ضائع کر دی ہیں، اب بتا کیا کہتی ہے۔ قربان جائیں اس بوڑھی اماں کے، اس بوڑھی صحابیہ کے ایمان کی استقامت پر۔ آپ اندھے پن میں بھی آسمان میں دیکھ کر، اندھے پن میں آسمان کی طرف دیکھا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا الا لا تدر اللات ولا عزا، یہ تیرے لات عزا کسی کام کے نہیں ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، ما اذهب بصری الا اللہ، میری آنکھیں میرا اللہ لے گیا۔ اب یہ جملہ کہنا تھا کہ اللہ نے آنکھیں واپس فرما دی۔ اندھا پن تھا، آنکھیں ضائع ہو گئیں، لیکن کمال ایمان تھا، استقامت تھی اس صحابیہ کی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا کامل پختہ یقین تھا، فرمایا تمہارے بت نہیں کچھ کر سکتے، ما اذهب بصری الا اللہ، میرا تو اللہ میری آنکھیں لے گیا ہے۔ تو پھر اللہ کی شان بھی یہ تھی کہ اسی وقت اماں جی کی آنکھیں واپس فرما دی، پہلے کی طرح آنکھیں، جنہوں نے دین پر پہرا دیا اور دین پر استقامت اختیار کی، ان میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی بھی ہے، اور ان کے بارے میں مشہور تھا، معروف تھا کہ یہ اپنے باپ کے نہیں ہیں، ان کا باپ کوئی اور ہے، معاشرے میں مشہور ہو گیا، اور یہ بڑے پریشان تھے۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، حضور لوگ کہتے ہیں تیرا باپ ہی کوئی اور ہے، حذیفہ نہیں ہے۔ تو آپ بڑے پریشان تھے، آقا علیہ السلام ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا سب کو بلاؤ، اور سب کو بلایا گیا، فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو مجھ سے، جو سوال کرنا چاہتے ہو پوچھو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضور دسو میرا ابا کون ہے؟ نہیں، ابے کے بارے میں تو اماں ہی بتا سکتی ہے، کیسا سوال ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھا حضور بتائیں میرا ابا کون ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے ابے کا نام حذیفہ ہے، تیرے ابے کا نام حذیفہ ہے۔ اب یہی بات جب اماں کو جا کے کہی، اماں ناراض ہوئی، اماں نے کہا اللہ کے بندے تمہیں پتہ نہیں دور جاہلیت میں عورتوں سے کیا کیا کام ہوتا رہا، میں تو اپنی عزت کو میں نے محفوظ رکھا، اور تیرا باپ حذیفہ ہی تھا، لیکن جو دور جاہلیت میں ہوتا رہا، اگر نہ تیرا یہ باپ ہوتا تو میری عزت بھی گئی تھی اور تیری عزت بھی گئی تھی۔ تو حضرت حذیفہ کا، حضرت عبداللہ کا کیسا ایمان پختہ ہے، انہوں نے کہا اماں اگر مجھے حضور کسی غلام کا بیٹا کہہ دیتے تو میں غلام کا ہی بیٹا بن جاتا۔ یہ کمال ایمان، اور یہی حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے وہ رومیوں کے خلاف 3000 کا لشکر اس میں شامل ہوئے، 2 لاکھ فوج ہے ادھر، روم کا بادشاہ ہرقل جناب بندہ، بڑی فوج 2 لاکھ اور 3000 کا 2 لاکھ کے ساتھ کیسا مقابلہ۔ لیکن آئے قصہ مختصر، وہاں سے صحابہ اکرام شہید ہوئے، 80 صحابہ اکرام گرفتار ہو گئے،
اور ان میں حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ بادشاہ ہرقل اس کا حربہ تھا، یہ قید کرنے کے بعد سب سے پہلے قیدیوں سے کہتا کہ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام جو دین ہے وہ قبول کر لو، عیسائیت قبول کر لو، تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پہلا اس کا حربہ ہوتا تھا۔ اور یہ 80 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، قربان جائیں۔ ان میں حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو انہوں نے پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ بھی ہیں اس لشکر میں۔ تو عبداللہ بن حذافہ سے کہنے لگا ہرقل بادشاہ پہلے تو عیسائیت قبول کر لو۔ اس نے کہا، آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اگر تم عیسائیت قبول کر لو تو تمہیں ساری دولت دے دوں گا، ساری دولت دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی میں، وہ مال و دولت کے محتاج نہیں ہوتے۔ پھر اس نے دوسری آفر کی، تجھے بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، جو حضور کا غلام بن جائے وہ بادشاہ ہی ہے۔ اب اس نے کہا بیٹی کا رشتہ بھی دے دوں گا، بادشاہ ساری دولت بیٹی کا رشتہ۔ آپ نے فرمایا نہیں منظور، میں نہیں عیسائیت قبول کر سکتا۔ 3 دن تک قید کر دیا۔ قید کرنے کے بعد گرامی قدر احباب 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت دیا گیا کہ یہ بھوک کے مارے کھائیں گے تو صحیح۔ شرعی حکم ہے اگر بندے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو حرام اتنا استعمال کر سکتا ہے، پی سکتا ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ جانتے تھے شرعی مسئلہ، لیکن آپ نے نہ شراب پی نہ خنزیر کا گوشت کھایا کہ کل قیامت تک حضور کے غلاموں کے بارے میں کوئی بندہ بات کر دے، یہ ڈر جاتے ہیں تو یہ خنزیر بھی کھا لیتے ہیں، یہ شراب بھی پی لیتے ہیں۔ آپ نے 3 دن تک نہیں ایسے کیا۔ پھر آخری حربہ اس نے استعمال یہ کیا کہ کھولتے ہوئے تیل میں گرامی قدر احباب کہا کہ قبول کر لو عیسائیت ورنہ اس میں جانا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن ایک ساتھی کو پکڑ کے لایا بھی گیا ان کے سامنے۔ جیسے ہی کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا، ہڈیاں علیحدہ، گوشت علیحدہ ہو گیا۔ کہ ابھی ڈر جائے گا، تو دیکھا نہیں ڈرے۔ انہوں نے کہا یار یہ ابھی بھی نہیں ڈر رہے، اب اس کو پھینک دو تیل کے اندر۔ جب تیل کے قریب گئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع ہو گئے۔ اس نے کہا اب لگتا ہے کہ دل نرم ہو گیا، بلاؤ ان کو۔ ہاں جی عیسائیت قبول کرو گے؟ آپ نے کہا تجھے غلط فہمی ہوگی۔ اس نے کہا یہ آنسو نکلے ہیں۔ کہا کہ آنسوؤں کا تو مطلب غلط سمجھا ہے، تو نے مطلب سمجھا ہے کہ میں ڈر گیا ہوں، میں تو اس لیے آنسو بہا رہا ہوں، یہ ایک جان ہے، کہیں کروڑوں جانیں ہوں تو حضور پر اسی طرح قربان کر لوں۔ یہ ایک جان ہے، یہ ایک جان ہے، کہیں کروڑوں میری جانیں ہوتی تو میں اسی طرح حضور کے نام پر قربان ہو جاتا۔ یہ ہے ایمان صحابہ اکرام۔ ہم اپنی طرف غور کریں، ہمارے اندر کتنی چاہت ہے حضور پر قربان ہونے کی، ہم کس قدر حضور کی عزت و ناموس پہ پہرا دیتے ہیں۔ ہم اپنا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں۔ یہ تو صحابہ اکرام تھے جنہوں نے اپنی جانوں کی بازی لگائی، جائیدادیں چھوڑی، ہجرت کی، مکے میں سارا کچھ چھوڑ کے تنے تنہا اکیلے مدینہ شریف میں آ گئے۔ تو ہم میں کوئی ایسا ہے جس کے اندر ایسی ہمت اور طاقت ہے کہ حضور کی خاطر یا دین کی خاطر مشقتیں برداشت کر لیں؟ آئیں گرامی قدر احباب، تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اکرام تھے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا اگر ان کی طرح ایمان لے آؤ گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ معیار ایمان حضور کے صحابہ کی ذات ہے۔ لیکن یہاں بات ختم کرتے ہوئے یہ لازمی میں کہوں گا، اسلام سے جو آج وابستہ رہے اور انہوں نے قربانیاں دی تو پھر یقیناً یہ کہنا پڑے گا جو مرضی حالات ہو جائیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اور علامہ اقبال نے تو یہ کہہ کے قلم ہی توڑ دیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا۔ اب نرا یہ لفظ ہی نہیں یاد رکھنا، عملی طور پر بھی علامہ کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وفا کر کے تو دیکھ، وفا کر کے تو دیکھ۔ ہمارے بابا جی فرماتے تھے کہ مالک کانڈ نہیں لگن دیتے جی،
وفا کر کے دیکھ، مالک کانڈ نہیں لگن دیتے، خدا کی عزت کی قسم مالک کانڈ نہیں لگن دیتے۔ لہی پیروں کی بات تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قربان جائیں، یہ بات پچھلے جمعے کو رہ گئی تھی تو ایک یہ آدھے منٹ میں عرض کر دوں۔ گرامی قدر احباب، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے بچپن میں، وہاں ایک بابا جی تھے، وہ قصیدہ غوثیہ کے بڑے عامل تھے، لوگ ہاتھ چومتے آگے پیچھے ہوتے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب غوث پاک کی آل سے سید زادے تھے، تو جب وہ آیا تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا شریف کھڑے نہیں ہوئے، نہیں ملے اس سے، تو بابے نے کہا او کاکا تو میرے ہاتھ نہیں چومے، میرے آگے پیچھے نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کون ہونا ہے؟ اس نے کہا میں قصیدہ غوثیہ پڑھوں، عامل تھا قصیدہ غوثیہ کا۔ اس نے کہا تو قصیدہ پڑھ، میں قصیدے والے کو بلاؤں، میں غوث پاک کو بلاؤں؟ تو یہی پیر تھے، یہ بھی پیر تھے، آج کے بھی پیر ہیں جو حجروں میں گھسے ہوئے ہیں، حضور کی بات نہیں کرتے، یہ پیر تھے۔ جب مرزے کا معاملہ ہوا مناظرے کا بادشاہی مسجد میں، تو بابا جی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گولڈے سے تیاری کرنے لگے، چلو بھی بیلیو لاہور چلیے، تو کچھ مرید ہوتے ہیں، انہوں نے کہا چھڈو جی حضرت صاحب یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، اور بابا جی آپ یہاں دم درود کریں۔ تو آپ کا تاریخی جملہ تھا، آپ نے فرمایا تھا پناہ ہٹ، بغیرتی فقیری ہم سے نہیں ہوتی، یہ بغیرتی والی فقیری ہم سے نہیں ہوتی، وہ بغیرت فقیری ہے جو حضور کی ذات پر نہ حرف آئے اور یہ فقیر صاحب اپنی تسبیح لے کے حجرے میں بیٹھ جائیں۔ یہ تھا، یہ بھی پیر تھے۔ آئیں ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھیں اور دیکھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے کس طرح دین کے لیے قربانیاں دی، اور ہمارے ایمان کا کیا حال ہے یہ ہم خود ہی مشاہدہ کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور حضور کے جو اصل یاران مصطفیٰ تھے ان کے ایمان کو معیار اللہ نے قرار دیا ہے۔ چلو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ، کمال تو نہیں، وہ ویسے تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں اپنے محبوب کی پکی سچی غلامی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔